अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया के ऊपर एक और बड़ा हमला। 25% इजाफी टैक्स और ड्यूटीज हिंदुस्तानी इंपोर्ट्स के ऊपर लगा दी गई। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इसके अलावा फोकस करेंगे ख्वाजा आसिफ के बहुत बड़े बयान के ऊपर कि पाकिस्तान की अक्सरियत जो है ब्यूरोक्रेसी की, उसने पोर्चुगल की सिटीजनशिप ले ली है। एक और नाकामी हुकूमत की सामने आ गई। साथ साथ पाकिस्तान ने एक बार फिर IMF के शराइत अगली ट्रांच के लिए मिस कर दिए हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें, क्योंकि जैसा आप जानते हैं मेन स्ट्रीम के ऊपर आपको ना ये खबरें मिलेंगी और ना इनके ऊपर ये तज्जिया और कॉन्टेक्स्ट फरहाम किया जाएगा। तो शुरू करते हैं डोनाल्ड ट्रंप से। और उन्होंने ऑर्डर दिया है हिंदुस्तान के ऊपर 25% इजाफी टैरिफ या ड्यूटीज लगाने का। जो अशिया गुड्स आ रहे हैं हिंदुस्तान से अमेरिका की जानिब, अमेरिका के अंदर, उनके ऊपर ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू साइन किया गया है। तो इसका मतलब कि 25% पहले लगाए थे, 25% अब लगाए हैं, और ये कुल मिला के बेसिकली 50% के लगभग एडिशनल टैक्सेस लग गए हैं। अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात एक स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर चल रहे हैं। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल बहुत एक्टिव है। अरबों डॉलर्स की तिजारत दोनों ममालिक के दरमियान चलती है। और इसके बाद एक धचका पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हिंदुस्तान को। ये क्यों किया? डोनाल्ड ट्रंप ने ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इसलिए किया क्योंकि वो कह रहा है कि हिंदुस्तानी हुकूमत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बराह रास्त या और बेसिकली और रूट्स के थ्रू अभी भी रूसी ऑयल या तेल इंपोर्ट कर रही है। और जो कवानीन है अमेरिका के रशिया की यूक्रेन के ऊपर जंगबंदी के बाद, जंगबंदी तो नहीं, जंग के बाद पिछले 3-3.5 साल से उनके तहत इंडिया जो इंपोर्ट कर रहा है, ये अमेरिकी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। और इसीलिए अब एक एडिशनल एड वैलोरम रेट ऑफ ड्यूटी ऑफ 25% लगा दिया जाएगा। अमेरिकी सदर का यह भी कहना था कि यह बहुत ही जरूरी और सही है कि हिंदुस्तान के ऊपर ये टैक्सेस और इंपोर्ट ड्यूटीज जो है लगाई जाएं, क्योंकि रूसी ऑयल के ऊपर पहले भी अमेरिकी सदर ने कहा उनसे कि आप ये मत करें, मगर उसके बावजूद भी ये कर दिया गया। इंडिया ने अभी तक रेजिस्ट किया। अमेरिका कोशिश कर रहा था कि आप हमें डायरेक्ट एक्सेस दें, खुली एक्सेस आप हमें दें इस पूरी चीज के अंदर, कि हम आके आपको आपकी मार्केट के अंदर भी एंटर करें, आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी एंटर करें। मगर इंडिया ने अपने आप को उस तरीके से बचा के रखा और कहा कि हम आपको एडिशनल ये ड्यूटीज और टैक्सेस की इजाजत नहीं दे सकते। तो इसके बाद अब क्या होगा? जो भी आप बात कर लें, एक बात वाज़ेह है, नरेंद्र मोदी जैसा भी दुनिया के अंदर अपना पाकिस्तान से जैसा समझे या और दीगर ममालिक कैसे समझें, आप इल्जाम लगा दें नरेंद्र मोदी के ऊपर, यार उसने ये किया नहीं किया, मगर जब हिंदुस्तान की बात आती है और खुद मुख्तारी की बात आती है, तो नरेंद्र मोदी से बेहतर आपको इस पूरे निजाम के अंदर कोई नहीं मिलेगा। चले सही है, इंडिया की इकोनॉमी चाइना की जितनी बड़ी नहीं है, मगर इंडिया की खुद मुख्तारी जो है वो बिल्कुल चाइना की तरह ही है। और ये खुद मुख्तारी का अब जो मेरे ख्याल से बेस्ट रिप्रेजेंटेशन जो दी जा रही है मोदी सरकार की तरफ से, वो ट्रंप की जो बुलियिंग टैक्टिक्स हैं और टैरिफ्स हैं उसका मुकाबला करते हुए। और मैं एक और बात बता दूं आपको, ये अभी ये जितने अमेरिका टैक्सेस लगा लेना, इंडिया जो डट गया है अब इस चीज के ऊपर, इंडिया ही इसके ऊपर आगे आगे निकलेगा। जीत हिंदुस्तान की ही होगी इस पूरी कश्मकश के अंदर, क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है, आप 1.5 अरब लोगों की मार्केट है, उसको अमेरिका इतनी आसानी से
ہلا نہیں سکتا، گرا نہیں سکتا. ہاں صحیح ہے، امریکن کمپنیز ہیں، ان کو ایکسس بھی چاہیے، مگر ہندوستان جو کر رہا ہے ابھی، جس طریقے سے اس نے اپنی خود مختاری دکھائی ہے، اکنامک انڈیپینڈنس دکھائی ہے اس پورے سلسلے میں، مرحلے کے اندر، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خبر آئی تھی جس کی پاکستان کے اندر بھی تنقید ہوئی ہے. یوکرین کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، انڈیا اور امریکہ کے ریلیشن شپ، روسی آئل انڈیا کی پرچیز کرنے کے بعد، یوکرین جنگ کے بعد، 2022 فروری کے بعد ڈسکاؤنٹڈ ریٹ بھی جو ملا اس کے تحت ہوا. ایک حال ہی کے اندر ولادیمیر زیلنسکی، جو امریکی پٹھو تو نہیں کہہ سکتے مگر ہے، کیونکہ وہ چل رہا امریکہ کے پیسوں کے اوپر ہے، ویسٹ کے پیسوں کے اوپر ہے. اور اس نے ایک عجیب بیان دیا کچھ دن پہلے کہ ہماری یوکرینی افواج کے اندر پاکستان سے بھی لوگ رشیا کے خلاف لڑ رہے ہیں. اس نے ایک دھمال پیدا کر دیا رشیا کے اندر بھی، ان کے چینل سے بھی کہا کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے ایک طرف. دوسری جانب پاکستان کے فارن آفس نے ایک بہت لمبا چوڑا ایک ڈینائل کا بھی ایک میسج ریلیز کیا کہ جی ہمارا کوئی ایسا نہیں چل رہا ٹانکا یوکرین کے ساتھ. مگر پاکستان کا یہ مسئلہ ہے کہ پاکستان کی بات اگر بندہ مانے بھی تو کیا مانے، سنے بھی تو کیا سنے، کس چیز پہ یقین کیا جائے ان کی بات کے اوپر، کس چیز پہ نہ یقین کیا جائے. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ یوکرین کی جنگ کسی بھی طرح ختم ہو. وہ پریشر ڈال رہا ہے انڈیا کے اوپر، یار تم یہ تیل لینا بند کرو، اور کہ رشیا کے پاس جو پیسے آ رہے ہیں، ونڈ فال آیا ہے، آئل پرائسز بھی اوپر گئیں، اس کے علاوہ ڈسکاؤنٹڈ ریٹس کے اوپر بھی ایک لائن شروع ہو گئی رشیا کی، اور اس نے سسٹین کر لیا. یعنی رشیا نے اس 3.5 سال کے اندر صرف 400 یا 500 ارب ڈالر تو تیل سے کما لیے ہیں ایکسپورٹ کر کے. اچھا، اوپر سے تقریباً 150 سے 200 ارب ڈالر رشیا نے جنگ کے اوپر خرچ کیے ہیں، تو پھر بھی اس کے پاس پازیٹو کن جاتا ہے. پاکستان وہ کیا کہیں، وہ پٹھو ہے، وہ مہرا ہے جو صرف امریکہ کے ہاتھ میں ہی کھیلا جا سکتا ہے. چائنا کے ساتھ بھی وہ ڈبل گیم کرتا ہے، امریکہ کے ساتھ بھی وہ ڈبل گیم کرتا ہے. اس ڈبل گیم کے اندر اس نے اپنی قوم کو بھی تھلے لگا دیا ہے بالکل ہی، اور ساتھ ساتھ کوئی اکنامک پراسپیکٹ بھی ایسے اچھے نہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی انویسٹ نہیں کرنا چاہتا. میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں، گورنمنٹ کے اپنے فگرز ہیں NPLC کے، اس کے اندر آپ کو واضح طور کے اوپر نیٹ جو ڈائیویسٹمنٹ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر وہ واضح ہے. ہاں سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، کچھ مہینوں کے اندر آپ کے شاید ایکسپورٹ کے جو نمبرز ہیں وہ بھی اوپر گئے ہیں، مگر گروتھ ریٹ آپ کی پچھلے 3 سال کے اندر نیگلیجبل ہونے کے قریب ہے، تقریباً 2% کے قریب ہے. اوور آل اگر دیکھی جائے تو پاکستان کے پاس 0 آپشن ہے. اور اگر اب وہ امریکہ سے تیل بھی لینے کی بات کر رہا ہے تو آپ خود ہی لگا لیں کہ پاکستان اس پوری سچویشن میں کہاں کھڑا ہے. اچھا، ایک اور بڑی کنسپیکیوس یہاں پہ چیز ہے، عرب ممالک وہ کچھ خاموش لگ رہے ہیں پاکستان کے اندر جو فسطائیت کا ماحول پیدا ہوا ہے اس کو لے کر. یہ کیوں ہے؟ اسپیشلی جب عربیوں کے بہت وہ ایک طریقے سے مائکرو مینج کر رہے تھے نا پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کو پچھلے کچھ سالوں سے. اچھا، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان کے اندر. جو پاکستان کے نامنل وزیر دفاع ہیں، ایک کٹ پتلی وزیر دفاع خواجہ آصف، جو اس پورے نظام کا جو ایک فساد نہیں ہے، چادر چھنی ہوئی چادر جو ہے اس جھوٹے نظام کی، اس فسطائیت کے نظام کی، انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے ایکس پر آ کے، اور انہوں نے ڈائریکٹ پاکستان کی بیوروکریسی کو اٹیک کیا ہے اس کے اندر، جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے زائد تر جو بیوروکریٹس ہیں انہوں نے پورچوگل کی شہریت لے لی ہے، وہاں پہ گھر لے لیے ہیں، یا شہریت لینے والے ہیں وہ. اور انہوں نے ٹارگٹ بھی کیا عثمان بزدار کو اس کے اندر، کہ اس کے ایک بندے نے پتہ نہیں کوئی 300 ارب روپے کا گھپلا کر کے بیوروکریٹ نے. اب بیوروکریسی کے ساتھ یہ مل کے، یہ ملی بھگت کر کے تو انہوں نے یہ فسطائیت کا ماحول آگے بڑھایا ہے. اب بیوروکریٹس جو بابے جنہیں ہم کہتے ہیں، CSS والے بابے، ان کی کوالیفیکیشن 0 ہے. انہوں نے پاکستان کے اندر نظام 0 کیا ہوا ہے. یہ صرف اپنی گرینڈائزمنٹ کے لیے اور کسی بھی طرح مخبری کر کے، کسی کے ساتھ چاپلوسی کر کے یہ نظام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. سیکرٹری لیول کے اوپر منسٹر تو نہیں چلاتے نا. اب آپ لگا لیں کہ ایک سٹنگ اتھارٹیرین اسٹیبلشمنٹ کا منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ جی بیوروکریسی کا مسئلہ ہے، اور پورچوگل کو ٹارگٹ کر رہا ہے. ایک انٹرسٹنگ اس کے اندر کیویٹ پورچوگل کو بھی لے کر ہے. پورچوگل نے فروری 2023 میں، یعنی 2.5 سال پہلے،
اپنا جو گولڈن ویزا پروگرام تھا جس کے تحت آپ اگر پیسے ڈالیں تو آپ کو جو بیسکلی سٹیزن شپ ہے وہ مل جاتی ہے, اس کے اوپر کمپلیٹ پابندی لگا دی تھی کیونکہ ریئل اسٹیٹ کی قیمتیں سکائی راکٹ کر گئی تھیں اور منی لانڈرنگ اور سیکیورٹی کے بھی بڑے مسئلے کھڑے ہو گئے تھے. اب اس کے اندر سے کتنا پیسہ پاکستان جا رہا تھا, پاکستان سے آ رہا تھا سوری, منی لانڈرنگ کے تحت کتنا پیسہ بیوروکریٹس اس کے اندر آگے کر رہے تھے. اسپیسیفکلی پورچوگل نے گولڈن ویزاز پاکستانی سٹیزنز کے لیے نہیں مگر پوری یعنی جو پوری اسکیم جو تھی جس کے تحت ریئل اسٹیٹ کے انویسٹمنٹس آ رہی تھی ان کو بند کیا. یعنی پاکستان اسپیسیفک یہ چیز نہیں تھی, EU کی اپنی لاز موجود تھیں. ایک اندر لسبن کے اندر اور پورچوگل کے اندر بہت مسئلے کھڑے ہو گئے. لوگوں جو مقامی لوگ تھے یا لوکل جو تھے ان کے پاس چیز کے لیے پیسے نہیں تھے اتنی بڑھتی ہوئی پراپرٹی پرائسز کو دیکھتے ہوئے, تو ڈیفینیٹلی ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا. آخر میں پاکستان نے 3 ٹارگٹس IMF کے مس کر دی ہیں. 5 میں سے 3 ٹارگٹ جو تھے اگلی ٹرانچ ریلیز کرانے کے لیے ان کو مس کر دیا ہے کیونکہ جو صوبائی حکومتوں نے پیسے جمع کرنے تھے وہ ٹارگٹ مس ہو گیا. وزارت یعنی فیڈرل حکومت کا جو ٹیکس ٹارگٹ تھا وہ مس ہو گیا. لیکن اس کے باوجود لگ رہا ہے کہ اس کو $1 ارب جو ہیں وہ دوبارہ مل جائیں گے کیونکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سیٹنگ امریکہ کے ساتھ ابھی بھی جاری ہے. تو بیسکلی وہی ہے نا کہ یار یہ تھوڑے بہت پھینکتے رہو, جیسے چارہ نہیں پھینکتے کسی پرندے کے لیے, وہ چارہ پھینکتے رہو ہلکا ہلکا ان کے دے کے جیسے سٹارو کرتے رہو اور جو اوپر اشرفیہ ہے اسے نچاتے رہو لوگوں کے پیٹوں کے اوپر, گردنوں کے اوپر, حقوق کے اوپر اور چیزوں کے اوپر. خیر آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں, کیا ہو رہا ہے بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن میں. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اب تک خیال رکھیے گا, اگلی بار تک اللہ.